سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک وقال تعالی وللآخرة خیر لک من الاولی صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ دائمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی، ایک قریہ، ایک شہر، ایک زمانہ کے لیے مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ الی کافۃ للناس تمام لوگوں کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے زمانے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے ہر ایک چیز کو راحت ملی، حقوق و فرائض کے حوالے سے شعور و آگاہی ہوئی، اور ہر ایک طبقہ، ہر ایک مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے راحت محسوس کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل اور مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس تہذیب کو لے کر آئے، جس معاشرت کو لے کر آئے، جس طرز زندگی کو لے کر آئے، وہ کامل، مکمل اور اکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے زندگی کا ہر شعبہ، وہ نہ صرف اس شعبے نے ترقی کی بلکہ اس کے لیے رہنما اصول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے اور عملی طور پر کر کے بھی دکھائے۔ غار حرا سے شروع ہونے والا سفر خطبہ حجۃ الوداع تک پہنچا۔ جب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، اکیلے سفر شروع کیا، لیکن 23 سال کے عرصہ کے بعد جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام کا مجمع تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو انسانیت کے لیے رہنما اصول ارشاد فرمائے اور فرمایا آج کسی کو کسی کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ آج فوقیت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد کے اوپر حاصل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلاغ رسالت کے حوالے سے پوری قوم سے، ملت اسلامیہ سے گواہی لی کہ کیا میں نے جو پیغام پہنچانا تھا تم تک پہنچا دیا؟ تو ہر ایک نے اس حوالے سے گواہی دی کہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ دائمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے بعد آپ کا ہر آنے والا دن، ہر آنے والا زمانہ وہ آپ کی ترقیوں کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے۔ آپ کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، وہ ہر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تذکرے کو بلند فرما دیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، اس دنیا میں بڑے بڑے جرنیل آئے، اس دنیا میں
بہت نامور نظریات رکھنے والے لوگ آئے، لیکن ہر آنے والا شخص وہ اس کے نظریات کی نہ صرف نفی کرتا تھا بلکہ اس کی جگہ ایک نیا نظریہ پیش کرتا تھا۔ ہر آنے والا جرنیل پچھلے جرنیل کی جو کام ہوتے تھے اس سے بہتر انداز میں کارکردگی دکھانے والا ہوتا تھا۔ ہر بادشاہ وہ اچھی کارکردگی دکھانے والا ہوتا تھا اپنے پہلے سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ آپ آئے تو آتے ہی چلے گئے، آپ چھائے تو چھاتے ہی چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ اب پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اذان سے لے کر نماز تک اور نماز سے لے کر طرز معاشرت تک اور طرز معیشت تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے اور جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو اس وقت اسلام کا پیغام جزیرۃ العرب کی سرحدوں سے باہر نکل رہا تھا، لیکن اگلے ہی 40 سالوں بعد اسلام کا پیغام معلوم دنیا تک پھیل چکا تھا، اور اتنی آفاقیت ہے اس پیغام کے اندر۔ خلفائے راشدین کے دور کے اندر اہل کتاب اس کی آرزو کرتے تھے کہ اسلامی خلافت اور اسلامی حکومت وہ ہمارے علاقوں کی طرف بھی آ جائے تاکہ ہمیں ان ظالم بادشاہوں سے نجات حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیغام کو بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور دن ہر گزرتا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور مشن اس کی ترقی کا ہی ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نہ صرف اس پر عمل کریں بلکہ اس کے پھیلانے کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ کے اس دین نے غالب ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا پیغام پوری دنیا میں پھیلنا ہے، لیکن اس کے پھیلانے میں میرا اور آپ کا کردار ہو جائے، اس کے پھیلانے میں میری اور آپ کی صلاحیتیں لگ جائیں، اس کے پھیلانے میں ہماری قوتیں صرف ہو جائیں، تو یہ ہماری لیے بہتری ہے، یہ ہمارے آخرت کے سفر کے حوالے سے کامیابی کا زینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا